السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا شکر، خیریت الحمدللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تشریف لے کر آئے ہیں، آپ نے وقت دیا ہے، اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔ مولانا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ میں نے اس لیے سوچا تھا کہ ہم پبلک کوسچنز ہم سے لوگ اکثر کرتے ہیں، تبلیغ کی نسبت سے ہو کے وہ لوگ ہم سے ہی سوالات زیادہ تر کر لیتے جی ہیں، جی لیکن جبکہ علماء سے رہبری لیتے رہنا چاہیے، مسائل پوچھنے بھی علماء سے ہی چاہیے، لیکن لوگ آج کل علماء کے پاس کم جاتے ہیں، تو بہت سارے سوالات تھے جس کے اوپر بہت سارے اختلافات بھی ہوتے ہیں، تبصرے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو دل تھا کہ اس کے صحیح مثبت جواب جو صحابہ کی، قرآن کی، سنت کی زندگی سے ہمیں ثابت ہو جائے تاکہ ہمیں جواب دینا بھی آسان ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک سلسلہ بنایا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی آمین۔ مولانا اپنا آپ تھوڑا سا تعارف بتائیں، آپ نے کہاں سے درس نظامی کی اور کیا نظام سارا؟ جی الحمدللہ، میں نے مدرسۃ الحسنین فیصل آباد یہاں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں 8 سال یہاں سے درس نظامی کا کورس کیا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور یہیں اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے تھا کہ دین کی محنت اور اس کی سلسلے میں بالکل صحیح۔ جیسے لگتا ہے۔ تو مولانا یہ پھر 8 سال کا ہی کورس ہوتا ہے؟ جی 8 سال کا کورس تھا جب ہم پڑھ رہے تھے، اور ویسے درس نظامی کا بھی 8 سال کا ہے کورس۔ اسنین بھی میں ابھی بھی 8 سال وہی کورس ہے، لیکن اس کو ٹائم جو ہے وہ 6 سال کر دیا۔ 6 سال کا کر دیا ہے، بالکل ٹھیک ہو۔ مولانا یہ تبلیغ میں وقت لگانا بدعت ہے؟ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی تبلیغ میں کہاں سے یہ ثابت ہے، کہاں سے جانا یہ ثابت ہے؟ جی تبلیغ میں وقت لگانا بھی بدعت نہیں، اور تبلیغ جیسے تبلیغ اول دن سے، پہلے دن سے پہلا انسان جو حضرت آدم علیہ السلام وہ تبلیغی تھے، مبلغ تھے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، تو پہلے آدمی سے اور پہلے نبی سے یہ کام شروع ہے، 1.25 لاکھ نبیوں نے کی ہے، تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح۔ تو رہ گئی بات کہ لوگ سوال آپ سے کرتے ہیں، تو جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے لوگ اس سے سوال پوچھتے ہوتے ہیں، بالکل صحیح اور بات ہے۔ اگر ان کو مثبت جواب مل جائے تو ان کی تشفی ہو جاتی ہے۔ بالکل مولانا، پھر یہ 3 دن لگانا، 40 دن لگانا، 4 مہینے، یہ صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے، مطلب ہم نے یہ سنا ہے کہ صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں کسی بھی کام کے لیے اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ دین کے خلاف ہے، دین میں سے ہے، دین کے لیے کر رہے ہیں، بالکل کہ جیسے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن لگانا، چلا 4 منٹ لگانا، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ دین کے لیے کسی بھی کا ترتیب کا اختیار کرنا بالکل جس سے دین اپنی اصلی حالت میں باقی رہے، باقی رہے، بالکل تو صحیح۔ وہ ٹھیک ہے، وہ طریقہ کار۔ جیسے اہل مدارس نے مدرسوں کا نظام شروع کیا، درس نظامی کا ایک سلیبس اور نصاب بنا، پھر اس کے بعد اس کے لیے اوقات طے ہوئے، اور یہاں تک کہ ابھی 8 سال کا کورس ہے ان کا، اور ہر سال کے سند ملتی ہے، اور اس بالکل کے بعد 8 سال کے بعد 8 سالہ سند فراغت کی ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کے لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک احداث ہے۔ ایک ہوتا ہے احداث للدین، اور بالکل ایک ہے احداث فی الدین، فی الدین، کہ صحیح۔ دین کے لیے کسی بھی شکل کا اختیار کرنا جس سے دین اصلی حالت میں باقی رہے، اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت سے متصادم نہ ہو، دین کے لیے ہو، بالکل اور وہ ٹھیک ہے۔ دین میں اس کمی یا زیادتی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے، مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو گاڑی پہ جائیں، سائیکل پہ جائیں، موٹر سائیکل پہ جائیں، ایسا ہی بائک ہے۔ پہ، یا آپ نماز پڑھیں کارپیٹ پہ، اے سی روم میں پڑھیں، کارپیٹ پہ پڑھیں، قالین پہ پڑھیں، جو ہے وہ چٹائی پہ پڑھیں، جائے نماز پہ پڑھیں، کسی پہ بھی چیز پہ نماز پڑھیں، نماز میں نہیں کر سکتے، نماز کے لیے کچھ کے شکل لیے کچھ اختیار کر سکتے کر ہیں، سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دین کے لیے آپ کوئی بھی شکل، جیسے اہل تصوف نے ایک ترتیب ہے ان کے ہاں، تصوف والوں کے ہاں، اہل مدارس کے ہاں ترتیب ہے، تو یہ دین کے لیے ہے، دین میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دین میں اگر کمی زیادتی کریں گے اور زیادتی کریں گے وہ بدعت وہ میں شمار بدعت ہوگا۔ شمار ہوگی۔ بالکل اور دین کے لیے اگر کوئی چیز اختیار کریں، کوئی رستہ اختیار کریں، اور اس میں جو ہے وہ دین اپنی اصلی حالت میں باقی رہے، بالکل تو وہ ٹھیک ہے۔ اذان کے لیے آپ کر سکتے ہیں، سپیکر مائک استعمال کریں، بعض ملکوں میں جو ہے وہ جو ہے
اسپیکر استعمال نہیں کرنے دیتے تو وہ انٹرکام مائک پہ جو ہے وہ اچھا اذان دیتے ہیں. اور اسی طرح اذان میں زیادتی کریں یہ ٹھیک نہیں ہے. اذان کے لیے کسی بھی چیز کا اختیار کرنا، چاہے مینار پہ اذان دیں، مینار پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیں، اسپیکر پہ دیں، مائک پہ دیں، اور اسی طرح مختلف آلات کے ذریعے سے اذان کے لیے، اذان میں نہیں. تو مولانا 3 دن ہی لگانا کیوں؟ دین کے لیے تو ایک ترتیب انہوں نے جو دی ہے تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. بالکل. اور مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت متعین کرنا. تو وقت متعین کرنا، پہلے بھی میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ وقت کا تعین یا ترتیب کا بنانا دین کے لیے اور اس کو فائدہ ہو تو اس میں ٹھیک ہے. بالکل. اور سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کو 4 مہینے کے لیے اللہ کے رستے میں جانے کے لیے وقت متعین کیا. تحدید وقت جو ہے، وقت کا متعین کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا 4 مہینے کے لیے. اس پہ کسی صحابی میں سے کسی شخص نے بھی اس پہ نکیر نہیں کیا کہ آپ نے متعین 4 مہینے کیوں متعین کرتی ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، مشکات کی روایت ہے باب الاعتصام بالسنہ، اور مشکات کی روایت ہے اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به ہلک ثم یأتی زمان من عمل منہم بعشر ما امر به نجا. کہ تم ایسے زمانے کے اندر ہو تم 10% اس کام کو چھوڑو جس کا تمہیں حکم دیا گیا، یعنی 90% کرو، 10% چھوڑو تو تمہیں ہلاک ہو جاؤ گے. ثم یأتی زمان من عمل منہم بعشر ما امر به نجا. پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ اگر 10% محنت کریں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے جس چیز کا، اور 90% چھوٹ بھی جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. اس سے مراد احکام شریعت نہیں ہے. بالکل. احکام شریعت ہمارے لیے صحابہ کے لیے برابر ہیں. روزے ان کے لیے ہمارے لیے 1 مہینے کے، نمازیں 5 اور ان کے لیے ہمارے لیے 40واں حصہ زکوٰۃ ان کے لیے ہمارے لیے، یہ ساری جو ہے چیزیں ہمارے لیے ان میں برابر ہیں. احکام شریعت میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. لیکن دین کی محنت کے لیے صاحب حاشیہ نے لکھا ہے مشکات میں، اس سے مراد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا. بالکل. تو 3 دن کے لیے جو ہے وہ نکلنا اور 40 دن کے لیے نکلنا، روزانہ کا جو ہے 10واں حصہ 24 گھنٹوں کا 2.5 گھنٹے ہیں، اور مہینے کا 10واں حصہ 3 دن ہے، سال کا 10واں حصہ 40 دن. تو اس لیے 40 دن کے لیے نکلنا، 3 دن کے لیے نکلنا، اور جو ہے وہ روزانہ اپنی اپنی مساجد میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے دیں. تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر اتنا بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. اور پھر وہ اس حدیث سے بھی اس کی جو ہے وہ کمزوری کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ صحابہ تو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہتے تھے. ہر وقت میں جس وقت بھی اعلان ہوتا تھا نکلنا پڑتا تھا ان کو، اور یہ اعلان سنتے یا خیل اللہ ارکبی وفی سبیل اللہ غبری وبالجنت ابشری، ہر بندہ اپنے اپنے کام کو چھوڑ کے نکلتا تھا، جس حال میں بھی تھا نکلتا رہا. لیکن ہماری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ترتیب ہمیں، اور یہ ہمارے بزرگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، ہمیں انہوں نے بتلائی ہے، بنائی نہیں ہے، بنائی اللہ کے نبی نے اور پہنچائی جو ہے بزرگوں نے، اور جو ہے وہ سلف صالحین نے، صحابہ نے ہم تک ہے. تو اس لیے تبلیغ میں نکلنے کے بعد بندے کی زندگی بدلتی ہے. تو ایک ماحول دیا جاتا ہے کہ مسجد میں جس ماحول میں بندہ رہ رہا ہو تو اس ماحول میں ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک ہیرا ہے، ہیرا نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور آپ وہیں گندی نالی میں اس میں پانی ڈالتے رہیں، کبھی صاف نہیں ہوگا. صاف کرنے کے لیے آپ اس کو نکالیں وہاں سے، تھوڑے وقت کے لیے 1 گلاس پانی بہا دیں اس پہ، وہ صاف ہو جائے گا. مسلمان ہیرا ہے، گناہ کے دلدل میں، گناہ کے ماحول میں پڑا رہے، اور اسی میں آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو یہ ٹھیک کرنا ناممکن اور مشکل ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے غلط برائی کا ماحول چھڑایا جاتا ہے، پھر برائی چھوٹتی ہے. اگر آپ چاہیں کہ کسی کو چرس چھڑائیں اور چرسیوں کا ماحول نہ چھوڑے، برائی چھڑائیں، برائیوں کا ماحول نہ چھوڑے، اور جو ہے وہ بے دینی اس سے چھڑائیں اور بے دینی کا ماحول نہ چھوڑے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور جیسی محفل ہوتی ہے ویسے اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ پالنے والا ضدی ہوتا ہے، گھوڑا پالنے والے کے اندر تکبر ہوتا ہے، بکریاں پالنے والے کے اندر مسکنت اور عاجزی ہوتی ہے. اس لیے جیسی
محفل ماحول مجلس ہوتا ہے ویسا اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا اثر ہوتا اب مسجدوں کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے اور فرشتوں کی صفات یہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ اللہ جل شانہ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اس لیے فرشتوں کے ماحول میں نیکی کے ماحول میں مسجد کے ماحول میں ان کو رکھا جاتا ہے. تبلیغ میں نکال کر تو زندگیاں بدلتی ہیں اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں لاکھوں بندوں کی زندگیاں بدلی ہیں. بے شک جی ہمارے سامنے ہیں بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں اس طرح. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ ہیں, سعید انور سیلیبریٹی ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں لیکن اللہ نے ان کی زندگیاں بدلی ہیں اور اس محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا. محنت نبیوں والی ہے, محنت یہ نبیوں والی ہے تو اللہ ضرور اس میں انوارات ضرور داخل کریں گے. مولانا یہ تبلیغ جو ہے وہ پھر غیر مسلم کو کرنی چاہیے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس دن ہمارے یہاں زکریا مسجد میں مولانا زید الراشدی صاحب تشریف لائے, ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, تو وہ فرما رہے تھے کہ تبلیغ کے دو محاذ ہیں, دو میدان ہیں. ایک یہ ہے کہ کافر تک اسلام پہنچانا, بالکل, اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے مسلمان کو اسلام تک پہنچانا, بالکل اسلام تک لے کے آنا. کافر تک اسلام پہنچانا, مسلمان کو اسلام تک لے کے آنا. مسلمان دین سے دور ہو گیا ہے, یعنی دوسرے معنوں میں کہ مسلمانوں پہ اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ مسلمان پورے دین کو اپنا لیں, اور کافر پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کافر اسلام میں داخل ہو جائے. یہ دونوں محاذ محنت کے ہیں. بے شک. اور یہ محنت, یہ کہنا کہ تبلیغ صرف کافر کے لیے ہے, اللہ نے نبیوں کی اولاد تھی بنی اسرائیل, جب دین چھوڑا بنی اسرائیل نے تو مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھا ہے, اس کی 15ویں جلد کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف سورۃ صافات میں کہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ جل شانہ نے 4000 نبی, کم و بیش 4000 نبی بھیجے ہیں. یونس علیہ السلام کے واقعے کے اندر سورۃ صافات کے اندر واقع یونس کے تحت علیہ السلام کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 4000 کم و پیش نبی اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہیں. اب بنی اسرائیل سید زادے تھے, نبیوں کی اولاد, نبیوں کی اولاد تھی. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جس سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے, جن کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام خود اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اور نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعنی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد نبی تھے, سید زادے تھے. جب انہوں نے دین کو چھوڑا تو اللہ نے 4000 نبی ان کی طرف بھیجے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی اولاد بھی دین چھوڑ دے اس کے لیے محنت تبلیغ ہے, سید زادے جو ہے دین چھوڑ دے ان کے لیے محنت تبلیغ ہے. کافر اسلام میں داخل ہو تو محنت تبلیغ ہے, تو مسلمان کے لیے تبلیغ کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ کہ تبلیغ کا مطلب یہ کہ مسلمانوں تک دین پہنچانا, کہ مسلمان دین کو جانتا ہے لیکن مسلمان تک دین پہنچانا نہیں ہے, مسلمان کو دین پہ لانا ہے. تو اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اگر کر سکے تو ہاتھ سے اس کو برائی کو روکے, نہیں اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. یہاں روکنا بمانے روک ٹوک نہیں ہے, یغیرہ بیدہ, اس کو بدلے کہ ہاں کوئی ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کو برائی سے بدل کے نیکی پہ لے آئے. اب تبلیغ ایسی محنت ہے کہ مسلمان ایک نماز نہیں پڑھتا, اس کو تبلیغ میں سے روزے کے لیے لے جاتے ہیں, 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں, 40 دن اس کی زندگی کے اندر ایک ماحول ہے جس سے وہ ان باتوں پر عملی طور پر ظاہر بن جاتا ہے. وہ اس نے داڑھی رکھ لی, سر پہ امامہ آ گیا, تبلیغ جو ہے وہ اس میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. تو یہ اس کو تغییر باللسان ہے کہ زبان کے ذریعے سے انہوں نے اس کو قائل کر لیا ہے. اب یہ تبلیغ, یہ کہنا کہ تبلیغ غیر مسلم کے لیے ہے اور مسلمان کو اس کی ضرورت نہیں ہے, تو تبلیغ میں مانا مسلمان کو دین پہ لانے کی محنت, بالکل تو یہ تبلیغ ہے. مولانا پھر یہ اکثر لوگ ایک اعتراض بھی ہے اور ہماری کمی بھی ہے کہ وقت لگا کر آتے ہیں لیکن ماحول میں پھر واپس ویسے ہی جڑ جاتے ہیں, اپنے اسی ماحول میں دوبارہ چلے جاتے ہیں اور زندگی کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی ہوتی. لیکن لوگ اس بات کا ان پر تانا بھی مارتے ہیں کہ جی تبلیغ میں وقت بھی لگا کر آئے ہو لیکن تبدیلی نہیں آئی.
دیکھیں ایک بندے نے دوائی کھائی ہے ڈاکٹر سے اور اس کو شفا نہیں ملی ہے تو اس میں ڈاکٹر کا کوئی ڈاکٹر کا قصور قصور نہیں ہے. ایک بندہ اسپتال گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا بلکہ مر گیا ہے تو اس میں کوئی اسپتال کا قصور نہیں ہے. اور گاڑیاں سڑکوں پہ چلتی ہیں اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ گاڑیاں سڑکوں پہ نہیں چلنی چاہیے. بالکل ایسا. اور اسی طرح بندہ جو ہے وہ اسکول میں ٹیچر طلبا کو اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں لیکن کچھ بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں قصور استاد کا ہے. بالکل صحیح. اور اسی طرح تبلیغ میں نکلنے والوں کی زندگیاں بدلتی ہیں اور کچھ لوگ ویسے کے ویسے بھی رہتے ہیں. ویسے بھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک دوائی جیسے ڈاکٹر سے لی اور کھائی نہیں ہے اور پرہیز نہیں کیا تو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں جو پرہیز نہیں. جتنا اس کا پرہیز کرے گا اہتمام کرے گا تو اس کو اس کا اتنا ہی اسی فائدہ لیے ہوگا. ہمارے حضرات جو ہیں وہ ہمیں جمعرات والے دن شب جمعہ ہے، بدھ والے دن گشت ہے، منگل والے دن منگل مشورہ ہے اور اپنی مسجد کے روزانہ کے اعمال ہے کہ یہ ہر وقت اعمال میں رہے گا تب جا کے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. ہم اعمال میں پورے اترتے نہیں اور پھر تانا بن جاتے ہیں تبلیغ والوں کے لیے. جی ایسا ہی ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بار رکھ. تو جب بندہ ماحول سے جڑا رہتا ہے تو وہ ماحول اس کو باقی رکھتا ہے اس کی دینداری کا، اور دینداری کا ماحول اچھے بلے بندے چھوڑ دیں تو وہ ویسا ہی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. جس طرح کا ماحول ہوگا ویسا اس کا ویسا اس کے اثرات ہو جائیں گے. مولانا گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا، مولانا گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا اور اکثر تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں، گھر والے پیچھے پریشان ہیں، بیوی بچے پریشان ہیں تو لوگ اس بات کو بھی بڑا اٹھاتے ہیں کہ جی جماعتوں میں چلے گئے اور پیچھے والوں کا خیال نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں یا بیوی بچوں کے حقوق نہیں ہیں. اس پر کیا؟ دیکھیں اکثر تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تبلیغ میں نکلے ہوں اور پیچھے گھر میں کوئی نہ ہو. بس ایک تانا کسی ایک کا واقعہ ایسا آ جاتا ہے تو ساروں کے لیے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. کوئی ایک آدھ واقعے کو لے کے وہ لوگ اعتراض بنا لیتے ہیں. جی. ورنہ تو تبلیغ میں نکلنے والوں سے بزرگ قوائف میں یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر کا نظم بے شک کیا ہے، ترتیب کیا ہے. پورا معاملات پوچھ کے نکلتے. اس میں یہ ہے کہ اگر بفرض مال ایک بندہ اللہ کے راستے میں گیا اور اس کے گھر میں فاقہ آ گیا ہے اور تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ کمانے کے لیے گئے اور ان کے گھر میں فاقے آ گئے ہیں تو کیا خیال ہے کہ 10 سال کے لیے یہاں سے یورپ چلا گیا، لاکھوں روپے لگا کے وہاں جا کے کام اس کا نہیں چلا، پیچھے گھر میں فاقہ آ گیا ہے تو اس میں کیا کہیں گے کہ کمانے والے یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ کے راستے میں جو اگر بندہ نکلا اور گھر میں فاقہ آیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے گھر میں رہتے ہوئے بھی فاقہ آ سکتا ہے. کتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی گھروں میں فاقہ ہے، غربت ہے، فاقہ آ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی کے گھر میں 3 مہینے جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں ایک چاند نہیں، ایک دوسرا چاند نہیں، تیسرا چاند، یعنی 3 مہینے گزرے کہ گھر میں چولہا تک نہیں جلا. تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خالہ جان پھر کس چیز پہ گزارا کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ 2 چیزوں پہ، 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ. تو انہوں نے عرض کی کہ خالہ جان ایک کھجور اور پانی سے کیا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ تو اس کی قدر تب آتی تھی جب وہ بھی نہیں ملتے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، حضرت حسن اور حسین رو رہے ہیں، آپ نے بچوں کو اٹھایا، زبان چسلائی، سلا دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ طاقت میں اتنے کہ خیبر کا دروازہ اٹھا کے اکھاڑنے والے اور کھول دینے والے، اور کتنے بڑے بڑے پہلوانوں کے سر اتار دینے والے، اور اتنے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کما کے نہیں لا سکتے تھے. اور اللہ کے نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ علی نے روٹی کیوں نہیں لا کے دی ہے، میرے بچے کیوں بھوکے ہیں، میری بیٹی کیوں بھوکی ہے. آپ ایک دن گھر میں سے بھوک نے آپ کو ستایا، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی، تینوں حضرات بیٹھے ہو گئے. حال پوچھنے پہ پتہ چلا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے. تینوں مل کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے. وہ گھر میں نہیں تھے، باغ میں کہیں گئے ہوئے تھے کام سے. ان کی بیوی نے کچھ کھجوریں لا کے رکھیں توڑ کے کھانے کے لیے. ان کو پتہ چلا تو وہ بھاگے ہوئے آئے، ان کے لیے جو ہے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، کچھ گوشت کا بھونا اور کچھ اس کا سالن بنایا. تو آپ نے ایک روٹی پہ ٹکڑا رکھ کے دیا صحابی کو، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ کہ 3 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں. اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ علی کدھر ہے اور کیوں نہیں کما رہا ہے. تو اس لیے ایک بندہ دین کی محنت کر رہا ہے اور فاقہ آ گیا ہے تو یہ انبیاء کے گھر میں بھی تھا، اللہ کے نبی کے گھر میں بھی اور صحابہ کے گھر میں بھی ملتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ واقعات ان چیزوں کے اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی پہلی رات جو اللہ کے نبی کے ساتھ سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے کے، پیسے یعنی جو تھے، ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ دادا جان نبینے تھے ہمارے پاس آئے، کہنے لگے میری بیٹیوں مجھے پتہ ہے ابوبکر تمہیں 2 دکھ دے کے گیا، ایک تو کچھ چھوڑ کے نہیں گیا ہوگا اور دوسرا تمہاری جدائی کا. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے خالی
کپڑے کے اندر تھیلے کے اندر کنکریاں ڈالیں، اوپر کپڑا ڈالا، دادا کا ہاتھ پکڑ کے لگایا، نبینے تھے کہ دادا جان کچھ چھوڑ کے گئے، ان کا اچھا چلو یہ اچھا کیا ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے، سارا کچھ لے کے گئے تھے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ دین کے لیے نکلیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ تانا ہی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پھر تانا دیں گے، صحابہ کو بھی تانا دیں گے، اہل بیت کے گھر میں بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی یہ تھا، تو ان کو بھی یہ تانا دیں گے۔ کائنات کے سب سے افضل ترین لوگوں کے گھر کے اندر فاقہ۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے نواسی جنت کے جو ہے نوجوانوں کے سردار ہے۔ جب سرداروں کے گھر میں دین کے لیے فاقہ آیا تو میرے آپ کے گھر میں آ جائے، اس میں اتنا کیا بڑا مسئلہ ہے۔ جی، تو یہ اعتراض معترض اعتراض کرتا ہے، اللہ کی ذات کو بھی اعتراض کرنے والے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب تو واضح ہو گیا، اب تو بالکل کھلے عام لوگ یہ بھی اللہ کی ذات پہ بھی اعتراضات شروع ہو گئے ہیں۔ جب انسان ماحول میں نہیں رہے گا تو پھر ان چیزوں پہ ہی وہ فوکس کرے گا۔ جی، ان باتوں کے ایسے پوڈ کاسٹ یا ایسی باتوں کے آپ ویوز یا یہ دیکھیں نا تو لاکھوں میں گیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو مسالے والی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر ان کا کوئی انٹرسٹ بڑھا ہو کہ نئی بات سننے کو ملے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا اکثر یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ جی پہلے اپنے گھر تو محنت کر لو، پہلے خود تو عمل کر لو، پہلے اپنے گھر والوں کا تو ماحول بنا لو، پھر نکلنا لوگوں کو کہنے۔ اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر لو، پہلے اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر لو۔ گھر والوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی ٹھیک کرنے کی محنت کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرو، جب وہ ٹھیک ہو جائیں باہر تبلیغ کرو، پھر تبلیغ کرو، تو یہ غلط ہے۔ کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن کی ہے، سردی گرمی دھوپ بارش، 950 سال نسلیں گزر گئی ہیں، اور نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تبلیغ کرنے والے کا بیٹا آخری وقت تک کافر رہا ہے، اور بیٹے کو آخری وقت کہہ رہے ہیں کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ سوار نہ ہو۔ بیٹا کہہ رہا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بتایا نہیں نہیں میرے بیٹے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج وہی بچے گا جس پہ اللہ کا رحم ہوا، یعنی مسلمان ہو گیا، تو اس کے علاوہ نہیں بچ سکتا۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے درمیان میں پانی کی موجیں حائل ہو گئی، باپ کی دیکھتی آنکھوں بیٹا غرق ہو گیا۔ اس لیے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آخری وقت تک جو ہے وہ مسلمان نہیں کر سکے، اپنی بیوی کو نہیں کر سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں کر سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں کر سکے، اور اس لیے اللہ جل شانہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی، جس کو اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ الہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں گھر والوں پہ ضرور محنت کریں، کیونکہ جب ساری دنیا کا آپ غم فکر کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو چھوڑ دیں، اپنی اولاد جہنم میں چلی جائے، کون سا عقل مند بندہ یہ چاہتا ہے؟ اور ہمیں حکم ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ لیکن بچانے کی کوشش ہے، ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی تبلیغی یا کوئی نیک بندہ اپنی اولاد کو نیک بنا دے یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہدایت دے دے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہدایت کی محنت ضرور کرتے ہیں۔ تبلیغ کے اندر ویسے ہی ہر بات کی ترغیب ہے، اور آپ کسی کو بھی سختی سے کسی عمل پر کھڑا کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے بڑوں کا بھی یہ اصول نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بھی کوئی جو اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کو ترغیب ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں، جبرن دین پہ نہیں لا سکتے ہیں۔ بالکل جبرن تو اللہ نے نہیں لایا، جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو شئنا لنزلنا علیہم آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کے سامنے ایسی نشانی نازل کرتے کہ سارے مجبور ہو کے ہمارے سامنے جھک جاتے۔ سب کے اگر پیٹ میں درد شروع ہو جائے اور یہ غیب سے آواز آئے کہ اگر تمہارے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوگا جب تک تم دین پہ نہیں آؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، یہ نہیں کرو گے، تو کون ہے جو اس کو انکار کرے گا؟ سر میں درد شروع ہو جائے، دل میں درد شروع ہو جائے، اور نظر آنکھوں کی بینائی اللہ لے لیں کہ اس وقت تک واپس نہیں کروں گا جب تک دین پہ نہیں چلو گے، تو اللہ نے جبر نہیں کیا، مجبور نہیں کیا ہے، تو ہم کیسے کسی کو مجبور کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح مولانا۔ یہ تبلیغ کا کام تو علماء کا اور نیک لوگوں کا کام تھا، اب اس کام کے اندر تو ہر طرح کے طبقے کا آدمی چل رہا ہے، وہ کمی بیشی بھی کرتا ہے،
کئی باتوں کو آگے پیچھے بھی کر لیتا ہے، تو اس میں پھر کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تبلیغ میں جو لوگ لے کے نکلتے ہیں، ہم لوگوں کو نکالتے ہیں اور اس میں جو ہے ہر طرح کا بندہ جا رہا ہے، تو یہ تبلیغ کرنے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، بالکل، یہ خود سیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، سیکھنے جا رہے ہوتے یہ ہیں، خود اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بے نکلے۔ شک بے شک، حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے یہ تو تبلیغ دھوبی کی گھاٹ ہے، کہ مولانا جمشید صاحب یا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہ تبلیغ جو ہے دھوبی کی گھاٹ ہے، دھوبی کی گھاٹ پہ جو دھوبی کی گھاٹ پہ گندا کپڑا آتا ہے، گندا وہ کپڑا، دھلنے کے لیے آتا ہے، بے شک اسپتالوں میں بیمار جاتے ہیں بے شک، اور ٹھیک ہو کے کوئی نہیں جاتا ہے، اسی طرح نیک ہو کے کوئی تبلیغ میں نہیں جاتا، بالکل، بلکہ نیک ہونے کے لیے جاتے ہیں، اسپتالوں میں ٹھیک ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ بے شک، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں، تو پھر تبلیغ کرنے کے لیے تو پھر مکمل اور کامل بندہ ہونا چاہیے اس کو دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، بالکل صحیح، کہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے دین پہ آ جائیں۔ وہ اس لیے نکلتے ہیں، تو اس لیے ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بگڑے تگڑے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی زندگی میں دین آ جائے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے مولانا۔ فضائل اعمال کے اندر اتنی ضعیف احادیث لکھی ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، کرامتوں کے ذکر ہیں، اور آج وہ کرامت ہو نہیں رہی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا دیکھا ہے، تو یہ کرامتیں کدھر چلے گئیں؟ کیا یہ کچھ سالوں کے لیے ہی کرامت کا دور آیا تھا، یا اب کرامت آج کے دور میں بھی ہوتی ہے؟ اور اتنی ضعیف حدیثیں کیوں ہیں؟ دیکھیں کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیف ہیں، بالکل، یہ بات احادیث ضعیف ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ضعیف احادیث ائمہ اربعہ کے نزدیک، چاروں اماموں کے نزدیک، محدثین کے نزدیک فضائل کے اندر ضعیف حدیث معتبر ہے۔ اچھا، فضائل کے اندر اچھا، مثال کے طور پہ آپ کسی کو نماز پڑھنے کی فضائل سناتے ہیں کہ بالکل نماز پڑھنے کی یہ ملے گا یہ ملے گا، اور وہ حدیث ضعیف ہے اور وہ صحیح، نمازی بن جاتا ہے، تو آپ کا کیا گیا ہے؟ اللہ اگر آپ کسی کو ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، حافظ بننے کی، عالم بننے کی کوئی ایسی حدیث سناتے ہیں جس میں ضعف ہے، بالکل، لیکن وہ عالم اور حافظ بن گیا اور وہ جو ہے وہ نیک بن گیا، نمازی بن گیا، عورتیں پردہ کرنے والی بن گئیں، تو آپ کا کیا گیا؟ بالکل صحیح ضعیف بات ہے، حدیث فضائل کے اندر معتبر ہے، بالکل صحیح، لیکن مسئلہ یہ ضعیف حدیث کا نہیں ہے، اچھا، مسئلہ ضعیف حدیث کا نہیں ہے۔ ضعیف حدیث تو ابن ماجہ میں بھی ہیں، ضعیف حدیث تو مشکات میں بھی ہیں، اور جو ہے وہ ترمذی میں بھی ہیں، باقی سیاستہ میں بھی ہے ضعیف حدیث ہیں۔ ضعیف احادیث تو ان کتابوں میں بھی ہیں۔ آج تک زندگی میں آپ نے کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ترمذی نہ پڑھیں، ابن ماجہ نہ پڑھیں، مشکات نہ پڑھیں، بالکل، فلاں کتاب نہ پڑھیں، سنن ابی بخاری داؤد نہ شریف نہ پڑھیں، پڑھیں یا کچھ، ان میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ احادیث کا ضعیف ہونا باقی کتابوں میں تبلیغ فضائل اعمال سے کیوں منع کرتا ہے؟ بالکل صحیح بات، مسئلہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ بالکل، یا تو وہ یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، کسی جی نے جی، سنا ورگلایا ایسے کہہ ہی، دیا، یہ بھی بچہ اسی طرح چل پڑا کہ بالکل بھائی ایسے، حدیثیں ضعیف ہیں، حدیثیں ضعیف ہیں، پتہ نہیں ہے ضعیف کیا ہوتی ہے اور کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے لیکن کیوں نے اس نے سنا ہے کہ اعتراض کی بات، چلو مولویوں پہ ایک موضوع مل گیا، کرنا چاہیے ایسے ہی ہے، یہ بات۔ یا پھر اس کو پتہ ہے تو وہ پھر اس کو مسئلہ تبلیغ سے ہے یا تبلیغ والوں سے ہے، جی، اس کو صرف کہ یہ تب فضائل اعمال کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ، اعمال کی فضائل کی کتاب ہے، لوگوں نے اکثر مولانا معذرت، اکثر یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے جی قرآن سے کیوں نہیں آپ جو ہے وہ تعلیم کرتے، آپ فضائل اعمال سے کیوں کرتے ہیں؟ میں اس کا جواب اکثر خود ہی دیتا ہوں کہ بھائی اس میں سب سے پہلا چیپٹر ہی فضائل قرآن ہے، کہ ہمیں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے تاکہ ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں۔ قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا، اس کے اندر نہ پڑھنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا، وہ تو سارا اس کا پہلا چیپٹر ہی فضائل قرآن ہے، لیکن فضائل قرآن قرآن سے کیوں نہیں تعلیم کرواتے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو فضائل اعمال کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں ضعیف احادیث، بالکل، دوسری بات یہ کہ اس میں واقعات ہیں، بالکل تو ایسے، واقعات قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ واقعات کا ذکر کرنا ہے یا حکایات کا ذکر کرنا، بالکل، اگر وہ شریعت سے تصادم نہیں ہے ان میں اور صحیح واقعات ہیں اور وہ دوسرے کے ایک بندے کی تربیت کے لیے، عبرت کے لیے واقعات ہیں، بالکل، تو قرآن میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن میں بھی اللہ اکبر، واقعات ہیں۔ بے شک، لیکن مشرکین نے کیا کہا؟ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آج بھی کہنے والا یہی کہہ رہا ہے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، بالکل، تو یہ قرآن میں بھی تو لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن میں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی قصے کہانیاں اگر عبرت کے لیے ہیں اور ان سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے تو یہ قرآن میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر فضائل اعمال میں ایسے نہیں ہیں، ایسے واقعات ہیں جس سے صحابہ کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، بزرگوں کی زندگی کو بیان کیا ہے اور اس سے بندے کی زندگی بدلتی ہے، تو اس کے پیٹ میں مروڑ کیوں پڑتا ہے؟ کیوں پڑتا ہے؟ اس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بالکل، اور
اگر کرامات کا ذکر ہے تو کرامات قرآن میں بھی موجود ہیں، بے شک، اور خوابوں کا ذکر ہے تو خوابیں قرآن میں بھی موجود ہیں اللہ اور احادیث میں بھی موجود ہیں، بالکل، اور اللہ کے نبی کو نبوت سے پہلے جو ہے وہ روئے صادقہ سچی خوابیں اللہ کے نبی نے دیکھی، اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں۔ بالکل، اب یہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ اعتراض کیوں کرتا ہے کہ یہ اس لیے کہ معجزات پہ، کرامات پہ اعتراض اس لیے کرتا ہے کہ یہ عقل کے پیمانے سے تولتا ہے، بالکل، معجزات کو اپنی عقل کے پیمانے سے تولتا ہے، کرامات کو اپنی عقل کے پیمانے سے تول کے کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں یہ کیسے ہو گیا۔ تو وہ ایک نوجوان سے میں بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگا جی یہ قرآن، یہ اتنا جو ہے لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں، یہ لکھا ہوا ہے، اتنی یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے کیسے ہو کہ سکتی ایک دن میں ایک بندہ اتنے قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ بالکل، پیچھے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بچے کی فوتگی کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی نے خواب میں بتلایا کہ میں خواب سنائی ہے کہ بچے کے بارے میں، اور اس میں یہ بتلایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا درود ہوں۔ شریف پڑھا، تو وہ حساب کر کے اس نے اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا یہ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟